ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تکمیل پر بھی انسان کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ مقدم چیز ہے، اور انسان کا دنیا میں یہ امتحان ہے کہ ساتھ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی اور دنیا کے مال و متاع کی محبت بھی رکھ دی ہے۔ حکم یہ دیا ہے کہ تجھے تیرا مال، تیری اولاد، تیری دنیا اور زندگی کے نظاموں کے معاملات اللہ سے غافل نہ کرے تجھے۔ یہ کامیاب زندگی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس دنیا کے مال و زر اور اسباب کو ترجیح دی تو پھر یہ گھاٹے کی زندگی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جس چیز کا نفع خطیر ہو اس کو ترجیح دیں، جس کا نفع زیادہ ہو اس کو ترجیح دیں۔ دنیا کا بھی ایک نفع ہے اور آخرت کا بھی ایک نفع ہے۔ سمجھدار انسان ہمیشہ زیادہ نفع دینے والی چیز کو مقدم رکھتا ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا نفع زیادہ ہے؟ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا نفع زیادہ ہے، یہ تدبر سے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر تدبر کرنے سے، تفکر کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس کا نفع زیادہ ہے اور اس کا نفع کم ہے۔ اور جب انسان زیادہ نفع والی چیز کی طرف چل پڑتا ہے تو چھوٹے نفع والی چیز اس کے دل میں بے اہمیت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد بڑا ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے نفع کی طرف وہ دھیان مبذول نہیں کرتا، وہ رک نہیں جاتا، پھر چھوٹی چیزوں کے سودے نہیں کرتا۔ بڑا تاجر ہو اور بڑی انٹرنیشنل تجارت کرتا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی تجارت پر پھر نظر نہیں رکھتا۔ مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، آخرت کے نفع پر ہوتی ہے۔ مومن کی نظر اللہ تعالیٰ کی جنت پر ہوتی ہے۔ مومن کی نظر جنت کی راحت اور عیش پر ہوتی ہے۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہوتی ہے۔ تو مومن اس چیز کی تجارت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے سامنے دنیا کا ایک نفع ہے تو اس نفع کی وہ مومن پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سادی زندگی، وہ دنیا کے گھاٹے کی زندگی گزار لیتا ہے، وہ زہد والی زندگی گزار لیتا ہے، فقر والی زندگی گزار لیتا ہے، وہ مسکینی والی زندگی بھی گزار لیتا ہے، لیکن وہ اس کا دھیان اس بڑے نفع پر ہوتا ہے اور اس کی تگودا اور اس کی محنت اس کے لیے ہوتی۔ یہ وین ہمیں متعین کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس بات کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، تم مصروف ہو جاؤ۔ مصروف آدمی کب ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ غافل کب ہوتا ہے؟ غفلت کے بے شمار امور ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ غفلت جو چیز انسان کو غافل کرتی ہے اس کے بے شمار امور ہیں۔ مثلا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئیں کہ جھوٹ نفاق ہے، جھوٹ نفاق ہے، وعدے خلافی نفاق ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی راحت آسائشوں کے لیے قرض لیتا پھر رہا ہے، چٹیاں برداشت کرتا ہے، لیکن دل کی خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایستا ایستا بہانوں میں چلا جاتا ہے، چونکہ لوگوں کے حقوق دینے ہوتے ہیں، بہانے کرتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بول بول کر وعدے خلافیاں کرتا ہے، نفاق میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری جو عملی برائیاں ہیں یہ انسان کو نفاق میں لے جاتی ہے، اور جب انسان نفاق میں جاتا ہے تو پھر وہ بڑے فائدے والے کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو بہت ساری ضربیں لگتی ہیں انسان کی خواہشوں پر۔ تو نفاق پھر انسان کو مفاد پرستی والے کام کرواتا ہے، نفاق انسان کو راحت طلبی والے کام کراتا ہے۔ نفاق آ گیا نا، نفاق انسان کو پھر خود غرض انسان بنا دیتا ہے، اس کو کسی کے نفع کی نہیں ہوتی، تو انسانی ہمدردیاں بھی ختم ہو گئی۔ آپ قرآن کریم میں منافقین کا کردار پڑھیں، منافقین کے کردار میں ٹوٹل خود غرضی ہے، اپنی ذات کے لیے وہ جینا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے۔ کبھی مسلمانوں کے خلاف اور رسول کے خلاف باتیں تراشتے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہیں، یہ کھاؤ ہیں، یہ پیٹو ہیں، یہ بزدل ہیں، اس طرح کی باتیں کریں۔ کبھی لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ جہاد پہ نکل رہے ہیں، انہوں نے بچ کے نہیں آنا، آپ نے نہیں نکلنا، خیال کرنا، مارے جاؤ گے، یہ باتیں۔ کبھی افواہیں پھیلاتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی جب مال غنیمت آ جائے تو قرآن کہتا ہے زبانیں کھول کھول کر، منہ پھلا پھلا کر باتیں کرتے ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ہمیشہ جرت کا مظاہرہ۔ یہ ساری خود غرضیاں ہیں، اور پیدا کس سے ہوئی؟ نفاق والے عمل سے پیدا، جس کا ہم خیال نہیں کرتے نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہ گناہ ہیں، نفاق جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان بڑی تجارتیں کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکل نہیں سکتے تھے، نماز میں آتے تھے تو سست کاہل کھڑے ہوتے تھے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ان کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ اس بڑے مال کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت اور جنت کے حصول میں ناکام ہوئے، جہاد پہ نہیں جا سکے۔ زکات دینے کا نوبت آئی تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لیے، اذان ہو گئی تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈل گئی۔ اب آنا تو پڑتا تھا مسجد میں، تو پھر ڈھیلے اور سست کھڑے ہوتے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اس کے ذہنوں میں خیالات ہیں، سوچیں ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بڑے سودے سے روکتی ہے۔ لمبی آرزو، عمل اس کو کہتے ہیں، طول العمل، یہ بھی انسان کو بڑے سودوں سے، اس تجارت سے روکتا ہے، اس جنت کے حصول سے روکتی ہے۔ لمبی آرزو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ جب لمبی آرزویں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کے لیے
रगबतें और मुसाबके और तरजीहात अपने किरदार में शामिल नहीं करता, लंबी आरजुएं पैदा हो जाती है। इसको तूलुल अमल का कुरान ने कहा वयुल्हिहिमुल अमल। कुछ लोग हैं उनको खाने पीने से गर्ज है, पहनने से गर्ज है, बनाने से गर्ज है, जोड़ने से गर्ज है, और उनकी इन लंबी आरजुओं ने उनको अल्लाह की याद से गाफिल कर दी। लंबी आरजू, आरजू अमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अहले इल्म कहते हैं इसका माना यह है कि सफर आपका बहुत दूर है, शहर बहुत दूर है, और आप रुख्ते सफर बांधने के इरादे रखते हैं, तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं सकते, आरजू वहां पहुंचने की है। इसको कहते हैं लंबी उमंगे, ख्वाहिशें जिसको आप कहते हैं, अरबी में उसको लफ्ज अल अमल कहा गया। बाद अहले इल्म ने कहा कि उमंगे तो हर शख्स में होती है, चाहत तो हर शख्स में होती है। अगर इंसान के दिल में चाहत ना हो तो फिर इंसान के लिए दुनिया की ये सारी आसाइशें बेकार हो। एक आदमी है बड़ी मेहनत करके गाड़ी लेता है, तो राहत चाहत तो थी ना गाड़ी लेने की, तो जब गाड़ी मिली तो दिल के अंदर लज्जत पैदा हुई, खुशी पैदा हुई। यह भी एक उमंग है, लेकिन इस उमंग में और इसकी चाहत में जब आप अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल हो गए तो यह बातिल उमंग है और यह कभी पूरी होने वाली नहीं है। इंसान, इब्ने हजर ने लिखा है अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में उमंगे पैदा की है, और उमंगे अगर ना होती तो किसी नेमत के मिलने पर खुशी भी ना होती। उमंग है, लेकिन उमंग वो जो आपको आखिरत से गाफिल कर दे और दुनिया पर साबित कर दे। हुब्बुद दुनिया वल एराज़ु अनिल आखिरा, ऐसी उमंगे जो आपको आखिरत से आपका मुंह फेर दे और दुनिया की तरफ आपको लगा दे, ये उमंगे बातिल हैं और ये उमंगे मजमूम हैं। ये चाहते अपने दिलों में पैदा ना। हमारे दिलों में आज ये चाहत पैदा, ऐसी उमंगे पैदा हो गई हैं कि हम आखिरत से एराज कर बैठे, आखिरत से मुंह फेर बैठे, हमें आखिरत याद नहीं है। इसके दो सबब है। ये उमंग क्यों पैदा होती है जो दीन छुड़वा देती है, उसके दो सबब है, याद रखें। एक है दुनिया की मोहब्बत में उमंग पैदा, मोहब्बत इतनी पैदा होगा, दुनिया की मोहब्बत में यह उमंगे पैदा हो जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने दिल में किसी चीज की चाहत पैदा करता है तो उस दिल के अंदर उस चाहत की फिक्र पैदा कर लेता है। फिक्र पैदा हो गई, अब तरतीबें लगाता है, ये होगा, ये करूंगा तो ये यहां पहुंचूंगा, ये करूंगा तो फिर यहां तक पहुंचूंगा, फिर तरतीबें लगाता है। तरतीबें भी लग गई, अब तरतीबों के बाद उन उमंगों को पूरा करने के लिए असबाब इकट्ठे करता है। असबाब इकट्ठे कर, वर्क हो रहा है, इसका फैक्ट्री लगानी है, एक उमंग पैदा हुई है, असबाब इकट्ठे हो गए। असबाब इकट्ठे करने में फिर क्या करता है, इकट्ठे जब करने लगता है तो फिर बड़े मसाइल आते हैं, फिर झूठ भी बोलता है, फिर धोखे भी देता है, फिर गलत बयानियां भी करता है, फिर नमाजें भी छोड़ता है, फिर जुमे भी छोड़। असबाब इकट्ठे करने, फिक्र डाल दी दिल ने, अब असबाब इकट्ठे हो रहे हैं, तरतीबें लग गई। अब असबाब इकट्ठे करने में अल्लाह की बगावतें शुरू हो गई। जब बगावतें शुरू हो गई और जब अल्लाह की बगावतें शुरू हो जाती है तो फिक्र हकीकी तफक्कुर छोड़ देता है। दिल हकीकी फिक्र छोड़ देता है। और तूने तो नमाज भी पढ़नी थी, तेरा तो जुमा भी था, तूने तो आज कुरान भी नहीं पढ़ा। अब असबाब इकट्ठे करने में जो गुनाहों में और अल्लाह की मासियात में और मुनकरात में लगता है तो फिर दिल फिक्र छोड़ देता।
ایک فکر پھر بٹھا دیتا ہے، کون سی؟ جس نے بہت جلدی ختم ہو جانا ہے وہ دنیا کی فکر بٹھا دیتا ہے، آخرت کی فکر دل چھڑوا دیتا ہے۔ دل جب فکر چھوڑ دیتا ہے بات ختم ہو گئی، دل غافل ہو گیا، دل پردے میں لپیٹ۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سستی میں 2-3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے۔ دل کا بند کرنا کیا ہے؟ کہ دل اس کو فکر ہی نہیں دیتا کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، ہماری ترتیبیں، اور ان ترتیبوں کے لیے بھاگ دوڑے، پھر دکانیں بند نہیں ہوتی، پھر کسی کا ڈکار جائے تو محسوس نہیں ہوتا، پھر زبان سے جو کچھ بولے، آنکھ کو جو کچھ دکھائے، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کی بصیرتیں مر جاتی ہیں، اس کی بدنی صلاحیتیں جس نے اس کو تفکر دینا ہے اور اس طرف راغب کرنا جو اس کی اخروی زندگی ہے، جب وہ فکر مر گئی تو آخرت کی فکر کیا کرے؟ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے لکھا جب فکر مر جاتی ہے تو ذکر موت بھی اس کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کہ موت بھی کوئی چیز اوجھل ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کندھے تو دیتا ہے میت کو لیکن بے خبری میں دیتا ہے، وہ دفناتا ہے، وہ قبرستان جاتا ہے، تجہیز و تکفین کرتا ہے، وہ اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں سنتا ہے، وہ جوان چلا گیا، وہ بوڑھا چلا گیا، لیکن اس کی فطرتیں، اس کی عادتیں، اس کی خصلتیں، منکرات والی وہ کرتوت وہ ختم نہیں ہوتے، فکر مر گئی۔ یہ عبرت کے سارے سما دیکھتا ہے لیکن اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، فکر مر۔ ایک سبب یہ ہے لمبی آرزوؤں کا، دل میں دنیا کی محبت بٹھا لی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ کہتا ہے خبردار تم وہ لوگ ہو کہ تحبون العاجلہ، جو چیز جلدی والی ہے اس کو لے لیتے ہو، وتذرون الآخرہ، جو بعد میں آنے والی ہے اس کو تم نے چھوڑ رکھا۔ وہ کیا بعد میں آنے والی؟ آخرت۔ ایک بات تو یہ حب الدنیا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ دل کو تفکر سے خالی کر دیتی ہے۔ پھر دل تفکر کیا کرتا ہے؟ دل صرف پھر اس دنیا کو سنوارنے کی فکر میں بڑا ماہر ہو جاتا ہے، صرف دنیا کی فکر ہوتی، وہ خطیر ثواب کا تصور اس کے دل سے نکل جاتا، اس کے دل میں بے اہمیت ہو گئی ہے نماز، مسجد، اذان، دین، اس کی فجر عبادت سے ہو، اس کی انتہا رات کی عبادت سے ہو، اس کی رات اللہ کی عبادت سے زندہ ہو، یہ فکر مر گئی ہے۔ وہ حقیر ثواب کی خاطر، حقیر اجر کی خاطر، حقیر چیز کی خاطر لپکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں کل کے لیے رزق کی تلاش میں مارے مارے مت پھرو، کل کیا کھاؤں گا اس کے لیے مارے مارے نہ پھرو، کل کیا کھاؤں گا۔ فرمایا کل اگر تیری زندگی ہوئی تو تیرا رب تجھے رزق بھی دے دے گا، اور اگر آج تو نے کل کے لیے رزق کمایا اور کل تیری زندگی نہ ہوئی تو وہ رزق تو نے کسی اور کے لیے اکٹھا کیا، پھر تو نے اپنے لیے کہا، محنت تو نے کی، وقت تو نے لگایا، اور رزق جو اکٹھا کیا وہ کل کے لیے کیا، اور کل زندگی نہیں تھی تو پھر کس کے لیے کمایا؟ وَالرِّزْقُ لِغَيْرِكُمْ، رزق تو پھر تو نے کسی غیر کے لیے کمایا ہے، اپنے لیے نہیں کمایا۔ اللہ اکبر۔
कुछ बचा के रखूं। हम तो बड़े सुन्नतों के पाबंद हैं ना, छोटी छोटी बातों पर हम पकड़ लेते लोगों को सुन्नतों पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी तो देखें ना, जिसके घर में 3 दिन तक मुसलसल खाना नहीं खाया गया, 3 टाइम कभी खाना नहीं खाया गया, 3 टाइम कभी भी नहीं खाना खाया गया। जहां चेक कर ले सीरत के पहलू को कि आपने एक दिन में 3 टाइमों में खाना खाया हो, कभी जिंदगी में नहीं खाया। 3 चांद नजर आए तो चूल्हा नहीं चला, पानी पे कभी गुजारा तो कभी खजूर पे गुजारा। ये किसकी लाइफ है? इस लाइफ से मुझे क्या मिलता है? लंबी आरजुएं मिलती हैं, सालों के सामान मिलते हैं। 4 अफराद है मेरे घर में, 4 अफराद है, और 4 अफराद के लिए घर के 3 कमरे तंग पड़े हुए हैं। इतना सामान जिंदगी मुहैया। आसाइश से आसाइश की तरफ, आसाइश से आसाइश की तरफ। पहले बासी आती थी, वो खत्म हो गई, फिर एक वॉशिंग आ गई, चलो फिर वो खत्म। अब साथ ड्रायर आ गया, वो खत्म। अब कहते डालो निकालो, निकाले भी सही, सुखाएगी भी सही, सब कुछ करेगी। तो मेरी घर वाली क्या करेगी? जिसको इतनी आसाइशें दे दी, उसका दीन भी तो चेक कर लूं। खुद मैंने इतनी आसाइशें रख ली, तो अपनी आखिरत की तिजारत को भी तो मद्देनजर रख लूं कि उसके लिए क्या कमाया। ये जितनी राहतें हैं, याद रखें, शायद बात आपने पहले सुनी हो, ये जितनी राहतें हैं दुनिया में, जितनी राहतें हैं, इन राहतों को अगर आखिरत के मुकाबले में चेक करें तो उनका अशर अशीर भी नहीं है। इसके लिए इतनी भाग दौड़ है, और उन राहतों के मुकाबले में ये राहतें कायम रहने के एतबार से भी अशर अशीर नहीं है। पानी के बुलबुले की भी कोई हैसियत होती है, इन राहतों के फना हो जाने में इतना टाइम भी बाकी नहीं लगता। तो किन राहतों को चुंगल मार के बैठा हूं और किन जन्नत की राहतों को भुला के बैठा हूं। इसके लिए इतनी मेहनत, इतनी तगोदाव। ये ऐसे ही है, ये राहतें ऐसे ही हैं जैसे कोई शख्स समंदर की लहरों पर अपना घर बनाता है, कायम रहता है। ये राहतें इसी तरह है, ये राहतें, ये घर, ये आसाइश जिंदगी इसी तरह है। इसको देख लूं मैं, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, ईमान तक दांव पे लगा दिया। इसकी हैसियत यह है, समंदर की लहरों पर जो शख्स घर बनाए। तो इन ऐसा कहते हैं कि अगर कल तुम हो तो फिर रिस्क भी होगा, और अगर कल तुम नहीं हो तो फिर रिस्क किसी गैर के लिए इकट्ठा कर रहे हो, अपने लिए इकट्ठा नहीं कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आलम यह, घर वालियों ने कल के लिए, परसों के लिए कुछ खर्चे की बात कर दी। आसाइशें आ गई हैं, अब जिहाद हुए हैं, माले गनीमतें आई हैं। हर सहाबी को हमने देखा है, उनके घर में अब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। देखती है ना औरतें, फिर ललचाता है दिल, उसके घर में ये नेमत, उसके घर में ये नेमत, वो वहां पहुंच गए, वो वहां पहुंच गए। फिर तलकीनें होती हैं, रगबतें दिलाई जाती हैं, कुछ करें, ये तो करें ना, कुछ करें और ये करें। आसाइशों की तरफ ये आरज़ूएं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, सब ने इकट्ठी होकर कह दिया, अल्लाह अकबर। गौर करें, हम इन अगर चीजों को आज इख्तियार कर लेते कि हम अपनी जिंदगी को सादा रखते, हम अपनी जिंदगी को आसाइशों के करीब करीब रखते, आसाइशों में ना डूबते, तो दीन भी बचा हुआ होता और कितनी मुसीबतों और झंझटों से भी हमारी जान छूटी हुई होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा दिया करें, ना नफका मांगा है, सहूलियात जिंदगी नहीं मांगी, ना नफके में कमी थी।
कैसे गुजारा करती होंगी। नान नफके की कमी को पूरा करने का मुतालबा कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी? फकीराना थी, मिस्कीनाना थी। आप इस ज़ुहद और कनात वाली जिंदगी को तर्क नहीं करना चाहते थे। मेरे घर में नानो नफका, और वो भी ज्यादा फालतू। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस जिंदगी के साथ रहे हैं। आज भी अगर कोई शख्स इस कनात के साथ, इस सबर के साथ जिंदगी गुजारता है तो वो बादशाहाना जिंदगी गुजार रहा है। और जिसको ज्यादा की झलक पड़ी है और ज्यादा की मुसीबत जिसको घेर चुकी है, उसका चैन भी खत्म हो गया, सुकून भी खत्म हो गया। हत्ता के इस ज्यादती के नतीजे में हासदी भी ज्यादा है। घर में औलाद भी हासदी हो जाती है। अब्बा इतना कुछ लेके बीवियां हासदी हो जाती। कितने ऐसे लोग मिले। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हमारा दीन बाकी नहीं रहता, उसको संभालते संभालते फिक्र, दिल की फिक्र मर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये मुतालबा किया, लिहाजा मैं 1 महीना तक तुम्हारे घर में नहीं आऊं। ईला किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस मुतालबे पर? ज्यादा देने के मुतालबे पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने का अपनी घरवालियों से ईला किया। ईला नाराजगी को कहते, कसम को कहते। मर्द कसम खा ले अपनी बीवी के लिए कि मैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने तक, आखिरी मुद्दत है, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। यह तंबीह है, यह नसीहत है औरत को। जब कोई नाफरमानी का काम कर लेती है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे समझा देते, लेकिन मामला इतना हसास था कि दिल इनकी उमंगे कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं। किस चीज की? नानो नफके की। मिल रहा है जो मिल रहा है, ठीक है। अब ये उमंगे इनके दिलों में पैदा हो गई। मोहम्मद मुस्तफा ने उनका बिस्तर छोड़ दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चले गए, नाराज हो गए। 1 महीने के बाद आए। गौर करें इसे। ये लंबी उमंगे जो चीज पैदा करती है, ये हुब्बुद दुनिया, इसको थोड़ा करें, अल्लाह के रास्ते में बांटें। जो अल्लाह ताला दे रहा है उस पर कनात करें। अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला रिस्क ना लें। अल्लाह ताला की इबादत से गफलत करके अपनी रोजी रोटी, अपनी नौकरी, अपने मामलात ना चलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें दिलों में सुकून भी देगा, कल्बी सुकून भी देगा, और दिल को अल्लाह ताला फिक्र के नूर से भर देगा। और आप अपने दीन की जरा सी कमजोरी पर भी थरथरा जाएंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरा दीन कमजोर क्यों हो रहा है। यह बर्दाश्त ना करना, यह दिल का नूर है। हुब्बुद दुनिया को थोड़ा करें। और दूसरी चीज जो इंसान को लंबी उमंगे पैदा करवाती है, वो क्या है? जहालत है। क्या है? जहालत। जहालत क्या है? जहालत यह है कि इंसान जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? जहालत यह है कि इंसान समझता नहीं है, जानता नहीं। क्या नहीं जानता? वो कहता मैंने थोड़ी मरना है, अभी मौत थोड़ी आएगी, अभी वक्त नहीं है। किस बात से जाहिल है? अपनी मौत की याद से गाफिल है, जाहिल है। यही वजह है कि लंबी उमंगे होंगी। यह नहीं समझता, यह समझता है कि अभी बूढ़ों पर मौत आती है, मैं जवान हूं। हालांकि इसको नहीं पता है। इल्म कहते हैं अगर यह जवान भी अपने जहन में यह तसव्वुर रखे कि बूढ़े ज्यादा मरे हैं या जवान और बच्चे ज्यादा मरे हैं, अगर आज साबका अदवार के कब्रिस्तानों से लोग उठ के आ जाएं तो आप चेक कर ले, बूढ़े थोड़े होंगे, जवान ज्यादा होंगे। लेकिन इस बात से जाहिल है, यह समझता नहीं।
یہ اس بات سے جاہل ہے کہ بیماری بھی کوئی چیز ہے، یہ اس بات سے جاہل ہے کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ترتیب کے ساتھ اس دنیا میں فنا آتی ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ موت بھی اچانک آتی ہے اور بیماریاں بھی اچانک آتی ہیں۔ جب بیماری آ جاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ موت بھی آنے والی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جب اچانک آتی ہیں لیکن یہ چیز اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی لڑکپن ہے، پھر کہتا ہے ابھی شباب ہے، پھر کہتا ہے شبیب ہے، پھر کہتا ہے کہول ہوں، ابھی تو ادھیڑ عمر ہوں، پھر کہتا ہے شیخ ہوں گا، پھر شیخ کے آخری حصے تک یہ جینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ کہ آخرت کے عقیدے کو اپنے سامنے رکھے، یوم آخرت کو سامنے رکھے، عقاب کو سامنے رکھے، ثواب کو سامنے رکھے، جنت اور جہنم کے تصور کو سامنے رکھے، اپنی موت کو سامنے رکھے، اور کبھی کبھی یہ قیاس کر لے کہ اس میت والی چارپائی پر میں ہوں، لوگ اٹھا رہے مجھے اٹھا رہے، لوگ کندھا دے رہے مجھے دے رہے، لوگ نہلا رہے غسل دے رہے مجھے دے رہے۔ کبھی یہ تصور اپنے ذہن میں دوڑائے دوسروں کا تصور کرنے کی بجائے، مجھے لوگ اٹھا رہے، مجھے قبرستان لے جا، مجھے قبر میں اتار رہے، کہے ذہن کو سمجھائے کہ اب سلیپیں میری سیدھی کی جا رہی ہے اور میرے اوپر مٹی ڈال کے لوگ واپس جا رہے، اور میں اس وحشت کے گھر میں میں ہوں۔ اس تصور کو بھی تو ذرا مضبوط کرے نا، پھر غفلتیں کیسے جاتی ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں ہوں، میں اندر دفن ہوا، پھر دور ہوں گی یہ غفلتیں، ڈھیر لگ چکے ہیں زندگی، پتہ نہیں چلتا موت کا، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے جمعے ہمارے بھائی یہاں راشد بھائی بیٹھتے ہیں، پہلی صف میں آتے تھے، آپ بھائی جانتے چہرے سے، اکثر ہاتھ ملا کے جمعے کو یہاں سے گئے خیر وفیت کے ساتھ، اور ہفتے والے دن ظہر عصر کے بیچ میں نماز پڑھنے کے دوران فوت ہو گئے، ہفتے کو جنازہ۔ یہ خبر ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں یہاں عمیر بھائی، ان کے والد محترم سید حسن، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے اور ان کی آخرتیں اچھی فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے محترم بھائیوں، یہ علاج ہے، لیکن ہمارے مراتب بنے ہوئے ہیں، لمبی امنگوں میں مراتب۔ کچھ تو وہ ہے، نمبر ایک، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں یہ بھی غور کیجئے گا۔ کچھ وہ ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ موت بھی آتی ہے، اچانک آتی ہے تو پھر گھسیٹ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اکثروا ہاضم اللذات الموت، لوگوں اکثر اپنے اس موت کو یاد رکھا کرو جو لذتوں کو فنا کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 4 کونوں والا ایک دائرہ کھینچا، اور اس دائرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی جو باہر بھی تھی اور اندر بھی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اور اس کے ارد گرد یہ جو گول دائرہ ہے یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی موت ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ عوارض الدنیا، یہ اس کے دنیا کے معاملات ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، کبھی غمیاں ہیں، کبھی بھوک ہے، کبھی تنگیاں ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی گھاٹے، کبھی نقصان ہے، یہ سارے اس کے سلسلے ہیں۔ اور جو یہ باہر نکلا ہوا ہے اس پہ بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کی امنگیں ہیں۔ سفر کہاں کر رہا ہے؟ امنگوں کی طرف، اور گول دائرے نے گھیرا ہوا ہے انسان کو، امنگیں باہر ہے۔ فرمایا یہ سفر کرتا ہے،
سفر میں، اس سفر میں اپنی زندگی کے حالات سے لڑتا رہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے کہاں؟ اپنی امنگوں کی طرف، فرمایا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، موت اس کو پہلے دبوچ لیتا۔ امنگیں کہاں، چاہتے کہاں رہے گا؟ ایک وہ ہے جس کو ان امنگوں میں اتنا غرق ہے، اس کو خبر نہیں ہے کہ یہاں سے جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَلَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ چاہتے 100 سال 1000 سال زندگی مل جائے، 1000 سال زندگی کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کردار اتنے گندے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے، اور اللہ کہتے ہیں ان کو اگر 1000 سال بھی ہم زندگی دے دیں تو یہ اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ کیا کریں گے اس لمبی زندگی کو؟ لمبی زندگی وہ بہترین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لمبی زندگی وہ سب سے اچھی ہے جس میں اعمال صالح زیادہ ہے، وہ بہترین زندگی لمبی اور اللہ کی بغاوتوں سے بھری ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑھاپے تک جینا چاہتے، بوڑھا تو ہو جاؤں گا نا پھر مروں گا، یہ بھی امنگیں، بوڑھا تو ہو کے پھر مروں گا پھر خیر ہے، بوڑھا ہونے تک امنگیں لیے بیٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شاب الکبیر قلب الکبیر شاب فی اثنین، بڑے آدمی کا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، وہ بوڑھا گیا ہے لیکن دل جوان ہے، ابھی بھی جوان ہے، وہ تمنا ہے، وہی عمل ہے، وہی امنگ ہے۔ امنگ کیا ہے؟ طول الحیات، ابھی اور جیوں گا، اور جیوں، وطول المال، اور لمبے زیادہ مال کی ہرس۔ یہ بوڑھا ہو گیا لیکن جینے کی چاہت ابھی بھی جوان ہے، نیک ہے تو پھر بڑا خوش نصیب ہے، جینا چاہتا ہے۔ سیدنا عباس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آخری لمحات تھے، موت کی تمنا کر رہے تھے۔ فرمایا کیوں موت کی تمنا کرتے؟ فرمایا بس، فرمایا نہیں، موت کی تمنا نہ کرو، جب تک زندگی ہے اور نیک عمل ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اضافہ ہوگا نیکیوں میں، موت کی تمنا کیوں کرتے؟ اور اگر برا ہے تو پھر بہت بری ہے یہ لمبی زندگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ہونے تک جینا چاہتے، اور کچھ اور بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی امنگیں کتنی ہوتی ہیں، بوڑھے ہونے تک تو گناہ کر لوں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں 1 سال میرے لیے مشکل ہے پھر دین میں آ جاؤں گا۔ 1 سال نظر نہیں آیا، یار یہ سال تو میں نہیں آؤں گا، کیوں؟ مسائل پھیلے پڑے، وہی امنگیں پوری کرنے کے لیے سال بھر مسجد نظر نہیں آیا، کوئی 6 مہینے نظر نہیں آتا، کوئی ساری زندگی بڑھاپے تک نظر نہیں آتا، وہی امنگیں پوری کر رہا ہے، اور کوئی 1 سال والا ہے، مسائل بکھرے پڑے نپٹا کے آ جاؤں گا، اور 1 سال پورا نہیں ہوتا، یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی 6 مہینے والا بھی ہے، 6 مہینے غائب ہے، مسائل حل کر رہا ہے، یہ بھی امنگیں ہیں، باطل امنگیں ہیں۔ 6 مہینے کے لیے یہ غائب ہے، دنیا سوار رہا ہے، آخرت کا پتہ نہیں، 6 مہینے کے لیے غائب۔ اور 1 ہفتے والا بھی ہوتا ہے، ہفتہ نظر نہیں آئے گا، جمعے والے دن آ جائے گا، پھر آ جائے گا، جمعے کو آ جائے گا۔ دن والے بھی ہوتے ہیں، آج سارا دن نظر نہیں آیا، بس کام میں مصروف اتنا تھا کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، تو منگو میں لگا ہے نا۔ تو ہم دنوں والے بھی ہیں، ہفتوں والے بھی ہیں، سالوں والے بھی ہیں، زندگی بھر والے بھی ہیں۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے، وہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے، وہ اپنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے، وہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے۔
یہ مومن جو اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا، ان امنگوں کی تکمیل کے لیے وہ ہفتے کے لیے غائب نہیں ہوتا اپنے رب کے دین سے، وہ مہینوں کے لیے غائب نہیں ہوتا، وہ سالوں کے لیے غائب نہیں ہوتا۔ آج ہماری روٹینیں انہی امنگوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کی امنگ میں لگا ہے تو نمازیں چھوڑ، کوئی 1 دن میں لگا ہے تو اس نے بے دینی اختیار، کوئی 1 ہفتے کا بے دین ہے، کوئی 1 مہینے کا بے دین ہے، کوئی 1 سال کا بے دین ہے، اور کوئی پوری زندگی کے لیے بے دین ہے۔ اس کے پس پردہ کیا ہے؟ وہ دل کی چاہتے اور امنگیں، اور یہ گھاٹے کے سودے ہیں محترم بھائیوں۔ مومن حقیر مال کے لیے خطیر ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ میرا خطیر ثواب اللہ کے پاس ہے، جنت کی شکل میں ہے، اس کی رضا کی شکل میں ہے، آخرت کی کامیابی فوز کی شکل میں ہے۔ میرا یہ مال اصل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک خزاں ہے، مستقبل کی خزاں ہے یہ دنیا، اور مستقبل کی بہار ہے وہ جنت۔ اس ابدی جنت کے لیے اس وقتی خزاں کو اپنے سینے سے لگا کر ہم نے اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تفکر کو بیدار کریں، اس تدبر کو بیدار کریں، آخرت کے تصور کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ بیدار رکھیں، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، منکرات والے افعال اور دنیا کی محبت والے افعال میں کھو کر اس وہم میں نہ رہے کہ یہ میرا اصل اثاثہ ہے، اور آخرت کا تصور ذہنوں سے اوجھل ہو جائے۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ کہتے ہیں یہ گھاٹے والے لوگ، ان کو نفع نہیں ہونے، یہ گھاٹے کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر صحیح معنی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔